بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں خیر و عافیت کے ساتھ رہیں، اللہ کے حفظ و امان میں رہیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دینی گارڈن۔ ناظرین، میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں آج ایک نئے موضوع کے ساتھ، بچوں کی تربیت کے لائن سے لے کر۔ آپ ہمارے پارٹ نمبر 3 کو دیکھ چکے ہیں۔ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا بچہ جب ہو تو اس کا جو ہے بال 7ویں دن منڈوانا، عقیقہ کرانا، اور پھر بچوں کے بال کس طرح کے رکھنے کا ذکر میں نے کیا تھا تیسرے پارٹ میں۔ اسی طرح سے آج میں حاضر ہوا ہوں کچھ اور حدیث لے کر، جو اس کی روشنی میں آپ سے بات کروں گا۔ بچوں کی تربیت کے لائن سے فکر مند رہنے کی بہت ضرورت ہے۔ ناظرین، شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن پر ٹچ کر کے آل پہ ٹچ کر دیں تاکہ ہماری جانب سے دیے جانے والے اپڈیٹس وہ سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ بچے کی پیدائش کے بعد بہت ساری چیزوں پر ہمیں دھیان رکھنا ہوتا ہے، جو حدیث بھی ہمیں بتا رہی ہے، رہنمائی کر رہی ہے۔ پیدائش کے بعد ہمیں کن کن مراحل سے گزرنا ہے، جس میں ایک اور ہے کہ بچوں کے اچھے نام ہمیں رکھنے چاہیے۔ بچوں کے نام رکھنے کے سلسلے میں حدیث کو دیکھیے۔ عن ابی وہب الجشم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسموا باسماء الانبیاء واحب الاسماء الى اللہ عبد اللہ وعبد الرحمن واصدقها حارث وحمام واقبحها حرب ومرۃ۔ یہ حدیث ابو داؤد، نسائی، احمد کی روایت میں ہے۔ حضرت ابو وہب جشمی کہتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم انبیاء کرام والے نام رکھا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، اور تمام ناموں میں صداقت و سچائی والے نام حارث اور حمام ہیں، اور سب سے بڑے اور سب سے برے نام حرب یعنی جنگ اور مرہ یعنی کڑوا ہیں۔ بچوں کے تعلق سے والدین کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ان کا اچھا اور موافق شرع نام رکھیں۔ اچھے ناموں کا انتخاب کرتے وقت شریعت کی منشا کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ اچھے نام سے اچھے شخصیت جھلکتی ہے، اس لیے بچوں کا نام لیتے وقت، بچوں کا نام رکھتے وقت ان ناموں کے معنی اور مفاہیم پر بھی نظر رکھا جائے۔ صرف ظاہری اور صورتی حسن کو نہ دیکھا جائے۔ ایسے تمام ناموں سے پرہیز کرنا چاہیے جن کے معنی خراب ہوں، جیسے عاصیہ نافرمانی کرنے والی، اور جن سے بدشگونی والے معنی ظاہر ہوتے ہیں، جیسے جمرہ، آگ کا انگارہ، اور جو اللہ کے ذات کے ساتھ خاص ہوں، جیسے عبد الاحد، عبد الصمد، اور جن میں عبد کی نسبت اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف کی گئی ہو، جیسے عبد الحسین، حسین کا بندہ، اور ایسے نام جن سے اسلامی تشخص پر حرف آئے یا غیر مسلموں کی مشابہت لازم آئے۔ مذکورہ بالا حدیث میں چند اچھے نام بطور مثال پیش کیے گئے ہیں، اور بعض نامناسب ناموں کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ اگر ناواقفیت کی بنا پر کسی کا کوئی نام نامناسب نام رکھ دیا گیا ہو تو واقفیت ہونے کے بعد اس کو بدل دینا چاہیے۔ بعض لوگ
یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ نام بدلنے پر نئے سرے سے عقیقہ کرنا ہوگا۔ ایسا اعتقاد درست نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کے اندر کہ اگر ہم نام چینج کرتے ہیں، بدلنا چاہتے ہیں تو پھر عقیقہ کرنا ہوگا، اور بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ نام بدلنے کے بعد عقیقہ کرتے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھ لیں ایسا اعتقاد درست نہیں ہے۔ اگر اچھے اور خراب ناموں میں تمیز کرنا آدمی کے بس میں نہ ہو تو اسے اہل علم سے رجوع کرنا چاہیے۔ یعنی آپ نام رکھنے میں آپ صلاحیت نہیں رکھتے ہیں کہ نام کے معنی کیا ہوں گے، اس کا ترجمہ کیا ہوگا، اس کا معنی مطلب کیا ہوگا، تو آپ اہل علم پڑھے لکھے لوگوں سے رابطہ کر کے اور اچھے نام ان سے چنوا کر آپ اپنے بچے کا نام رکھیں۔ افسوس کہ اس وقت مسلمانوں میں ایسے نام بکثرت رائج ہیں جو شرعی اور معنوی اعتبار سے محل نظر ہے۔ علم کی کمی، اغیار کی تقلید اور کچھ دوسرے اسباب کی بنا پر ان ناموں کا چلن عام ہے۔ علماء کرام کو چاہیے کہ اس سلسلے میں عوام کی رہنمائی کریں اور اس کے اندر اس تعلق سے بیداری پیدا کریں۔ علماء کرام اور ائمہ جو مسجد کے جو امام ہیں انہیں بھی چاہیے کہ اپنے جمعہ کے خطبے میں ان باتوں کو بتانا چاہیے۔ بچے کی تربیت اور اس کی رہنمائی کے نقطہ نظر سے حدیث کی روشنی میں انہیں بات بتانی چاہیے تاکہ ایک جو بھیڑ جمعہ کے دن ہے آپ کے پاس جو عوام حاضر ہے ان کو یہ بات بتائیں گے تو بہت ساری معلومات حاصل ہوگی۔ ہمارے یہاں یہ نظام نہیں ہے کہ بچوں کی تربیت کے لائن سے کچھ حاصل کریں، کچھ سیکھیں، کتابوں کا مطالعہ کریں، بزرگان دین کے پاس جا کر ہم کچھ سیکھیں۔ ایسی ہمارے اندر ایسا شوق بھی نہیں ہے کہ ہمیں بچوں کے تربیت کے لائن سے ہمیں کن کن باتوں پر توجہ رکھنے کی ضرورت ہے، ایسے فکر مند والدین مجھے آج تک تو نظر نہیں آئے۔ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے میں ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آج سوشل میڈیا کا جو دور ہے اس کی وجہ کر چند باتیں والدین تک پہنچ جائیں اور ناواقفیت کی وجہ کر صحیح تربیت نہیں کر پانے کی وجہ کر ہمارے معاشرے میں جو خرابی پیدا ہوئی ہے، ہمارے بچوں کے اندر جو کمی پیدا ہوئی ہے وہ دور ہو جائے۔ آج ہم اپنے محلوں میں دیکھیں، اپنے مساجد میں دیکھیں کتنے بچے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، اور بچوں کا مشاہدہ کریں کہ بچے جو ہمارے محلوں میں جو نظر آتے ہیں ان کا وضاحت کیا ہے۔ آپ اکثر دیکھیں گے کہ ان کے نام بھی خراب رکھے ہوئے ہوں گے، ان کے نام کے معنی مطلب آپ کو نہیں سمجھ میں آ سکیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کا ان کا جو وضع اور قطع ہے، ان کے بال کے رکھ رکھاؤ کو، ان کے پہناوے کا جو آپ جو طرز دیکھیں گے وہ کہیں سے بھی یہ ثابت نہیں ہو سکے گا کہ یہ مسلمان کا بچہ ہے، یہ ایمان والا بچہ ہے، یہ کلمہ والا بچہ ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بچہ ہے۔ یہ بہت ہی فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری مائیں، ہماری بہنیں ان باتوں کا بالکل دھیان نہیں دیتی ہیں۔ وہ یہ دیکھتی ہیں کہ سیریل میں آنے والے بچے کا وضاحت کیا ہے، آنے والے بچے کا، سیریل میں آنے والے بچے کا بال کی کٹنگ کا انداز کیسا ہے، اس کی ترتیب کیسی ہے، سیریل میں آنے والے جھلکنے والی بچی کا پہناوا کیسا ہے، اور اس میں آنے والے بچہ یعنی لڑکے کا لباس کیا ہے، لڑکی کی لباس کیا ہے، ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور بازار جاتی ہیں، بازار جا کر ویسا لباس خرید کر لاتی ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ اس لباس کو پہناتی اور کہتی ہیں کہ ہم تو وہ فلاں سیریل میں دیکھا تھا وہی والا اس کو لباس پہنایا ہے۔ ایسے ماؤں کو خبردار ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلامی تربیت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم اسلامی
نام رکھ کر اس کی باطل کی تربیت کر رہے ہیں۔ کل کو وہ بچہ بڑا ہوگا اور آپ انہیں کہیں گے کہ وضع قطع درست کر لو، تو وضع قطع ان کا درست نہیں ہوگا، چونکہ آپ نے ان کو بچپن سے جو تربیت دی ہے، آپ تربیت نہیں دے رہے، آپ انہیں کچھ نہیں بتا رہے ہیں، لیکن آپ انہیں اس طرح سے پہناوا، اس طرح سے اڑنا، آپ ان کو اس طرح سے رکھ رکھاؤ کا جو آپ نے جو نظام بنایا ہے، وہ اس طرح کی تربیت ہو رہی ہے۔ اگر آپ نے بال کے کٹانے کا نظام فیشن والا رکھا ہے اور ان کے پہنانے کا لباس فیشن والا رکھا ہے، تو وہ بچے بڑے ہو کر اسی فیشن کے مطابق پہننا، اوڑھنا، بچھونا، رہنا پسند کریں گے۔ اب انہیں آپ چاہیں گے کہ اسلامی لباس پہنائیں، اسلامی طرز پہ ان کو رکھیں، اسلامی طرز پہ ان کی تربیت کریں، تو اس وقت نہیں ہو سکے گا، چونکہ آپ نے جو بیج بویا ہے اسی بیج کا پھل آپ کو بڑے ہو کر کے ملے گا۔ آپ کھیت میں آپ گیہوں ڈالتے ہیں تو آپ کو کچھ عرصے کے بعد وہاں سے گیہوں کا پودا حاضر ہوگا اور اس میں گیہوں ملے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ نے گیہوں بویا اور آپ کو اس کھیت سے چنا مل جائے، مکئی مل جائے، چاول مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ جو ہم بوئیں گے اسی چیز کو کاٹیں گے۔ اس لیے دھیان رکھیں، بچوں کی تربیت کے لائن سے ہمیں بچپن میں جس طرح سے ہم تربیت کریں گے، ہمارے پہنانے کا جو ہمارا انداز ہوگا، ہمارے ان کے بال رکھنے رکھانے کا جو انداز ہوگا، وہی بڑے ہو کر ان کے لیے ایک راستہ نظر آئے گا کہ یہی ہمارا پہناوا ہے، یہی ہمارا لباس ہے، ہم نے بچپن سے اس کو پہنا ہے اور ہم یہی پہنیں گے۔ پھر وہ بچہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور آپ کی تربیت وہیں پہ ادھوری ہو جائے گی اور آپ کی تربیت کام نہیں آئے گی۔ آپ چاہیں گے کہ پھر وہ آپ کے حکم کے مطابق چلے، تو پھر وہ نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے گھر کے بچوں کی تربیت اسلامی طرز پر کریں، حدیث کے نقطہ نظر سے کریں، بزرگان دین کا جو نظام رہا ہے تربیت کا وہی کریں۔ سب سے پہلے تو والدین کی تربیت کی ضرورت ہے، ماں کی ضرورت ہے، ماں کی تربیت کی ضرورت ہے، باپ کی تربیت کی ضرورت ہے۔ تو آپ سب سے پہلے تربیت حاصل کریں، پھر اس کے بعد اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ انشاءاللہ اگر اس طرح سے آپ اپنے گھر میں تربیت کا نظام بنا کر رکھیں گے تو آپ کا گھر ایک نمونہ ہوگا اور آپ کے بچوں کے اندر جو کوالٹی پیدا ہوگی وہ آپ اس پر رشک کریں گے۔ ناظرین، میں نے جو آج آپ کو باتیں بتائی ہیں، ہو سکتا ہے کہ کہیں سے اس میں آپ کی دل آزاری ہوئی ہوگی، تو آپ سے معذرت ہے، لیکن یہ حق ہے کہ ہم جس طرح سے بچوں کی تربیت کریں گے ویسے ہی ہم پائیں گے۔ ہم تربیت پر بالکل ہی دھیان نہیں دیتے ہیں، اس لیے آپ ہمارے ویڈیوز کو دیکھیں اور تربیت کس طرح کرنا ہے وہ آپ سیکھیں۔ ناظرین، ہمارے چینل سے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے، میں ذمہ داری سونپتا ہوں آپ کو کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنے تمام جاننے والوں، پہچاننے والوں کو ضرور شیئر کریں، اور میرے چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن پر ٹچ کر کے آل پر ٹچ کر دیں تاکہ ہمارے جانب سے دی جانے والی سبھی پوسٹ سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ ملتا ہوں پھر ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔